زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید. یک انسان 250 ساله از هم جدا نیستن، كلهم نور واحد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. رہبر معظم انقلاب حضرت آیت اللہ العظمی خامنئی حفظ اللہ کی معرکۃ الاعلیٰ کتاب 250 سالہ انسان کے حوالے سے ہماری گفتگو امام مہدی کے حوالے سے جاری ہے. مہدوی معاشرہ یعنی وہ دنیا کہ جس میں حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تاکہ اسے ایک ایسی دنیا بنا سکے کہ جس کی تشکیل کے لیے تمام انبیاء آئے ہیں. ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی دنیا بنائے جس میں بہترین دنیا ہو، جس معاشرے کے اندر تمام تر انسان بہترین طریقے سے زندگی بسر کر سکے، بہشت بنائے روئے زمین کا. تمام تر انبیاء اس امر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے تمہید کی حیثیت رکھتے ہیں تاکہ ایک رول ماڈل انسانی معاشرہ تشکیل دیا جا سکے. امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ہاتھوں ہی اس دنیا میں قائم ہوگا. تاریخ بشریت میں انبیاء الہی یہ کے بعد دیگر آتے رہے اور انسانی تہذیب و تمدن کو الہی اقدار سے ہمانگ کرتے رہے اور ایک ایسے رول ماڈل انسانی معاشرے کی طرف بڑھتے رہے جس کی تشکیل ان کا آخری ہدف تھا. ہر ایک نبی اور امام نے ان کا مقصد یہی تھا کہ وہ ایک ایسے معاشرے کو بنائے جس میں انسانیت تکامل تک پہنچ جائے، جس میں انسانیت عروج کر سکے. ولیہ ارواحنا فدا امام زمانہ جو ان تمام تر انبیاء کے بھی وارث ہے، وہ ظہور فرمائیں گے اور اس بار سنگین کو، اس سامان سفر کو جو تمام تر انبیاء نے لے کر اپنے کاندھے پر برداشت کر کے کامیاب سفر طے کیا تھا، اس کو سر انجام تک پہنچائیں گے اور اس کی حقیقی منزل تک اس کو پہنچائیں گے. یعنی ایک الہی معاشرہ تشکیل دیں گے. اس مہدوی معاشرے کی کچھ خصوصیات ہیں. امام مہدی جس معاشرے کو وہ وجود میں لائیں گے اس کی کچھ خصوصیات ہیں، جیسے کہ ان خصوصیات کے حوالے سے ہم دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ اینا معز الاولیاء و مذل الاعداء. اس معاشرے میں اولیاء الہی کی عزت ہوگی اور دشمنان اسلام ذلیل اور خوار ہوں گے. یعنی اس معاشرے کے اقدار اور معیار اس قسم کے ہوں گے کہ اولیاء الہی ولی خدا ہونا عزت کا باعث بنے گا، دشمن خدا ہونا ذلت اور خواری کا باعث بنے گا. این المؤمل لاحیاء الکتاب و حدودہ. وہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جہاں حدود الہی نافذ ہوں گے اور ان کا پورا خیال رکھا جائے گا. اس مہدوی معاشرے کے خصوصیات جو رہبر معظم انقلاب بیان فرما رہے اور ترتیب وائز بیان فرما رہے وہ ایسے ہے کہ سب سے پہلی چیز جو اس معاشرے کی خصوصیت ہوگی وہ یہ کہ ظلم اور استبداد کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکیں گے. اور یہ صرف ایک خطے میں نہیں ہوگا بلکہ پورے عالم اسلام میں، پوری دنیا میں ظلم و جور کا خاتمہ ہوگا. وہ بھی نہ تو اقتصادی طور پر ظلم ہوگا، نہ سیاسی طور پر ظلم ہوگا، نہ کلچرل اٹیک ہوگا. کسی بھی قسم کا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی ظلم نہیں ہوگا. یعنی کسی بھی قسم کا ظلم اور جور اس معاشرے میں نہیں ہوگا. نہ طبقاتی نظام ہوگا، نہ ناانصافی ہوگی، نہ زبردستی ہوگی، نہ دھڑمی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی. کسی بھی قسم کا ظلم اس معاشرے میں نہیں ہوگا. اس معاشرے میں لوگوں کی فکری سطح بلند ہوگی. یہ دوسری خصوصیت مہدوی معاشرے کی کہ لوگوں کی فکری سطح اتنی بلند ہو جائے گی کہ وہ علمی لحاظ سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی دونوں لحاظ سے عروج پر ہوں گے. یعنی کیا؟ یعنی پوری دنیا میں فکری اور کلچرل اعتبار سے جہالت اور ناخواندگی کی کوئی نام و نشان چیز نہیں ہوگی اور اس معاشرے میں لوگ دینی مسائل کو بآسانی سمجھ سکیں گے. وہی چیز جس کو منہج البلاغہ میں مولانا امیر المومنین بیان فرماتے ہیں وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ. انسانی عقول کے جو دفینہ خزائن ہیں وہ آشکار کر دیے جائیں گے. یہاں تک کہ گھریلو خواتین بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے قرآن کھول کر اس میں سے دینی حقائق کا استخراج کر سکیں گی اور انہیں سمجھ سکیں گی. یعنی اس وقت لوگوں کی دینی اور اسلامی سوچ کا یہ معیار اتنا بلند ہوگا کہ معاشرے کے تمام لوگ، یہاں تک کہ وہ گھریلو خواتین بھی جن کا معاشرے سے کوئی زیادہ سروکار نہیں ہے، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے فقہ کے ماہر ہوں گے، دین کے ماہر ہوں گی. قرآن کھول کر دین کی حقائق کو اخذ کر سکیں گی اس قرآن سے. ایسا معاشرہ کس قدر نورانی ہوگا. اس دور میں انسانی تمام تر توانائیاں اور زیر
زیر زمین موجود خزائن سب کے سب ظاہر ہو جائیں گے. زمین کے اندر ایسی کوئی چیز باقی نہ رہے گی کہ جس سے انسان استفادہ نہ کر سکتا ہو. سارے قدرتی وسائل، ساری زمینیں انسان کو غذائی اجناس فراہم کر سکے گی. اس دور میں عزت اور احترام کا معیار اور محور اخلاقی فضیلت ہوں گی. یعنی جو زیادہ بااخلاق ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ عزت اور احترام کا لائق بھی ہوگا. اور ایک روایت کے مطابق القائم منا منصور بالرعب مؤید بالنصر تطوى له الارض تظهر له الكنوز ويبلغ سلطانه المشرق والمغرب. امام علیہ السلام کی روایت کہ ہمارے قائد اپنے رعب اور دبدبے کے ذریعے منصور ٹھہریں گے، ہر ایک ان کی مدد کرے گا اور ظالم آپ سے مرعوب رہیں گے. امام زمانہ کی حکومت عالمگیر حکومت ہوگی، عمومی حکومت ہوگی، اور اس عالمگیر حکومت ہونے کے ناطے پورے عالم میں اس کی سرحدیں پھیل جائے گی. مؤید بالنصر ہوں گے، یعنی تائید اور توفیق الہی ہمیشہ ان کے شامل حال رہے گی. اور زمین کی بساط آپ کے سامنے لپیٹ دی جائے گی، یعنی پوری کائنات کا اختیار اور اس پر حق تسلط آپ کی خدمت میں دیا جائے گا. اور زیر زمین پوشیدہ خزائن آپ کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں گے. آپ کی حکومت کی سرحدیں مشرق عالم سے لے کر مغرب عالم تک تمام تک آپ کی حکومت کی سرحدیں ہوں گی. فلا یبقى فی الارض خراب الا قد امر. اس زمانے میں دنیا کے کسی کونے میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہوگی جو ویران اور غیر آباد ہو، یعنی ہر جگہ آبادی ہی آبادی ہوگی. امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ حتی اذا قام القائم جاءت المزاولہ وَأَتَى الرَّجُلُ إِلَىٰ كِيسِ أَخِيهِ فَيَأْخُذُ حَاجَتَهُ فَلَا يَمْنَعْهُ. یہ حدیث اس وقت کے انسانوں کے درمیان بھائی چارے کی فضا کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ ایثار اور قربانی کی یہ حالت ہوگی، انسانی جذبے کی یہ حالت ہوگی کہ اس وقت انسان اپنے بھائی کے جیب سے بغیر پوچھے اپنی ضرورت کے مطابق رقم نکالے گا، اور اس کو کوئی ٹوکنے والا بولنے والا کوئی ہوگا نہیں. یہ ہے بھائی چارے کی یہ حالت اس زمانے میں. اذا قام قائمنا اذ محلت القطائع فلا قطائع. دنیا کی استکباری حکومتیں جو ہمیشہ اپنے دوستوں اور حامیوں کو تحفے تحائف دیا کرتے ہیں اور حاتم تائی بن کر عوام کے جیب میں سے، عوام کے مال میں سے اپنے من پسند لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ان تمام لوگوں کی دنیاوی بساط لپیٹ دی جائے گی. اور روایت میں زمانے کے اقتصادی حالات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں بیان کیا گیا ہے کہ وَيُسَوِّي بَيْنَ النَّاسِ حَتَّى لَا تَرَى مُحْتَاجًا إِلَى الزَّكَاةِ. اقتصادی حوالے سے لوگوں کے درمیان اس طرح مساوات ہوگی، اس طرح برابری ہوگی، قائم ہو جائے گی کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا، کوئی ایسا مستحق نہیں ملے گا جس کو انسان جا کے اپنی زکوٰۃ دے سکے. لہذا اس قسم کی روایت موجود ہے جو اس اسلامی جنت اور دنیا واقعی کی تصویر کشی کر رہی ہے. جن لوگوں نے مدینہ فاضلہ کے حوالے سے نظریات اور اپنے خیالات پیش کیے، اس سے قائم کیا جائے گا کب؟ جب زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے اور مہدوی معاشرہ قائم ہوگا. یہ باتیں تو اصل اسلامی نعرے اور شعار جھلکیاں ہیں، اور یہ ساری باتیں عملی طور پر ہو کر رہے گی. لیکن اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جس طرح انقلاب اسلامی کے ذریعے ہم نے اپنے آپ کو امام زمانہ سے قریب کیا، جس قدر ہم اسلامی اقدار کو نافذ کرتے چلے جائیں گے، ہم اتنا ہی امام زمانہ کے ظہور میں معاون اور مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. حضرت امام مہدی سے قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ زمان اور مکان کے حوالے سے ان سے قریب ہو جائے، کہ ہمارا ٹائم، ہمارا زمانہ ان کے زمانے سے قریب ہو جائے، ہم مکانہ ان سے قریب ہو جائے، ہم ان کو اپنے سامنے دیکھ سکیں. نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ کہ روحانی اور معنوی قربت ہمارے اندر ایجاد ہو جائے، ہم روحانی قربت ان سے ایجاد کر سکے، ہم ان سے ہماری روح قریب ہو جائے، ہمارا دل قریب ہو جائے، ان سے ہماری قلب قریب ہو جائے. اس کام کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر، اپنے معاشرے کے اندر تقویٰ اور پرہیزگاری، زہد اور معنویت، اخلاقی اقدار، دینداری کو پروان چڑھائے تاکہ ہم خدا سے قریب ہو سکے. اور امام زمانہ کے ظہور کے راستے کو ہموار کرنا ہوگا، اور جتنا ہو سکے مخلص اور مومن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب جب کہ ہمارا مقصد اور ہدف مہدوی معاشرے کا قیام ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مقصد اور ہدف کے مناسب مقدمات کو بھی فراہم کریں. وہ مناسب مقدمات کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں ظلم برداشت نہیں کرنا ہوگا.
کسی بھی قسم کا ظلم، چاہے وہ مسنگ پرسن کی صورت میں ہو، چاہے وہ ٹارگٹ کلنگ کی صورت میں ہو، کسی بھی قسم کی صورت میں ہمیں ظلم برداشت نہیں کرنا ہوگا۔ نمبر 2، احکام اور حدود الہی کو نافذ کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ نمبر 3، اسلام مخالف سوچ کو پروان چڑھنے سے روکنا ہوگا۔ یہ کام وہ مقدمات ہیں جن کو ہم انجام دے کر مہدوی معاشرہ آمادہ ہونے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ کام زور اور طاقت کے بلبوتے نہیں ہوگا، بلکہ فکر اور حکمت عملی اور تدبر کے ذریعے ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہماری حکومت اور حکومتی اداروں کے اندر تمام تر قوانین اور مقررات کا مکمل طور پر اسلامی ہونا ضروری ہے، اسلامی احکام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم دعا نطق میں پڑھتے ہیں کہ امام زمانہ فسق اور فجور، ظلم اور عدیان، سرکشی اور نفاق، معصیت اور افتراق کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینکیں گے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے معاشرے میں تمام برائیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنا ہوگا، اور یہی وہ کام ہے جو معنوی لحاظ سے ہمیں امام زمانہ کے قریب کر سکتا ہے۔ لوگوں کے دلوں سے مایوسی اور ناامیدی کو نکالتے ہوئے ان کے دلوں میں امید کی کرنیں روشن کرے۔ کبھی کبھار بعض ایسے لوگ جو اسلامی معاشرے سے ناواقف ہیں، اسلامی معاشرے کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اور یہ سوچنے لگتے ہیں کہ آخری دنیا کے ان سپر پاور سے کون ٹکر لے سکتا ہے، کہ جو مختلف ٹیکنالوجیز اور جدید ٹیکنالوجیز کے حامل ہیں، ان کے پاس جدید ٹیکنالوجیز ہیں، ایٹم بم ہے، ان کے پاس مہلک ہتھیار ہے، کون ان شیطانی سپر پاورز کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ لہذا وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان ظالم اور استکباری طاقتوں کا مقابلہ کرنے سے یکسر قاصر ہے۔ لیکن عقیدے مہدویت پر ایمان رکھنے والا انسان، اس کے اندر امید کی کرن روشن ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جناب، ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ آنے والا دور ہمارا دور ہے، جیت آخر کار ہماری ہے، اور کوئی بھی طاقت ہمیں میدان جنگ میں قدم رکھنے سے باز نہیں رکھ سکتی، اور نہ ہی ہمیں نفسیاتی اور نہ ہی ظاہری طور پر شکست دے سکتی ہے۔ جیت بالآخر ہماری ہو۔ تاریخ میں طویل عرصے سے ایک مسلسل غلط پروپیگنڈا کے ذریعے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات بٹھائی گئی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حضرت امام زمانہ کے ظہور سے پہلے کسی بھی قسم کی اصلاحی تحریک چلانا فضول اور بے فائدہ ہے، اور وہ اپنے اس دعوے کے لیے دلیل بھی پیش کرتے ہیں۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ پیش کرتے کہ ہمیں دنیا کو ظلم اور جور سے پر ہونے دینا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب تک دنیا ظلم اور جور سے پر نہیں ہوگی تو امام مہدی کا ظہور بھی نہیں ہوگا۔ ان تمام روایت میں جن روایات کو وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے حوالے سے وہ پیش کرتے ہیں، اس کو وہ یہ جملہ پیش کرتے ہیں کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا۔ روایت میں جملہ ملتا ہے کما ملئت ظلمن و جورا۔ روایت میں جملہ ہے کما ملئت ظلمن و جورا، نہ ہے کہ کہیں روایت میں کہیں پر بھی یہ جملہ نہیں پایا گیا کہ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا۔ بعد کا جملہ کہیں پر بھی استعمال نہیں کیا گیا روایتوں میں، لیکن پروپیگنڈا کرنے والوں نے یہ جملہ مشہور کر ڈالا، یعنی حضرت امام زمانہ دنیا کو عدل و داد سے پر کر دیں گے، اس کے بعد نہیں کہ جب ظلم و جور سے بھر چکا ہو، نہیں، جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکا تھا بالکل اسی طرح ہی امام علیہ السلام عدل و داد سے بڑھ دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ پوری تاریخ بشریت میں ایک مرتبہ نہیں بلکہ متعدد دفعہ اس طرح ایک زمانے میں نہیں بلکہ مختلف زمانوں میں دنیا ظلم جور سے بڑھ چکی ہے۔ جیسے کہ فرعونہ، مختلف فرعون آئے، طاغوتی ریاستوں نے، دیگر جابر اور ظالم سلطنتوں نے، انہوں نے پوری دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح ظلم و ستم ڈھائے کہ پوری دنیا کو انہوں نے ظلم و زور سے بھر دیا، اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور کسی بھی جگہ میں نور کا کوئی وجود نہ تھا جو عدل و داد کی علامت ہو۔ بس اس دنیا نے اپنی تاریخ میں ایسے ایام کو دیکھا ہے، تو اب ایک ایسا دن بھی آئے گا اور ضرور آئے گا کہ دنیا کے گوشے گوشے سے نور عدالت سے پر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی ایک ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں عدل کا نور نہ پہنچے، اسی طرح کوئی ایک ایسی جگہ بھی نہیں ہوگی جہاں پر ظلم و جور کی وہاں پر نشانی موجود ہو۔ لہٰذا بالکل جس طرح ظلم اور جور کا زمانہ گزرا ہے، اسی طرح عدل و داد کا زمانہ عنقریب آئے گا، اور یقیناً آئے گا۔ آج انقلاب اسلامی کی بدولت، جس کی بنیاد ہی مقصد یہی تھا کہ دنیا میں عدل و انصاف کو بول والا کر دیا جائے، کہ عالم اسلام میں نہ صرف عالم اسلام میں بلکہ پوری دنیا میں عدل و داد کو پر کر دیا جائے، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا عظیم انقلاب اس انقلاب اسلامی کے ذریعے اپنے مقصد اور ہدف
سے بہت زیادہ قریب ہو چکا. انقلاب اسلامی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وعدے الہی تاخیر کا شکار نہیں ہوا بلکہ اس کی آمد پہلے سے کئی زیادہ نزدیک اور متوقع ہو چکی ہے. اور انتظار کے معنی بھی یہی ہے. بس انتظار فرج یعنی قرآن اور اسلام کی حاکمیت کا قیام. آج کی دنیا ان کے سپر پاورز اور سازشی عناصر اپنی غلط پروپیگنڈوں اور ہتھ کنڈوں کے ذریعے ایک انقلابی امت، انقلابی ملت کے صدائے عدالت خواہی کو دبانے کی کوشش کر رہے، اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. لہٰذا اپنی نظر کو توسیع کرنے کی ضرورت ہے. اسے اپنے گھر کے چار دیواری تک محدود مت کیجیے. آج پوری انسانیت فرج اور گشادگی کا انتظار کر رہی ہے، لیکن وہ فرج کی راہوں سے ناواقف ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنی منظم جد و جہد کو جاری رکھے. اس انقلاب اسلامی کے تسلسل کو اپنے جد و جہد کے ذریعے پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرے، اور اپنے آپ کو، اپنے انسانی معاشرے کو آہستہ آہستہ اس عالمی گشادگی کی طرف قریب کرے جو پورے عالم انسانیت میں وقوع پذیر ہوگا، اور عالم انسانیت میں جتنے بھی گرہ لگے ہوئے ان سب کو کھول دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ اپنے دلوں کو امام زمانہ کی یادوں سے منور رکھے اور اس دعا کی تلاوت کرے جو اس ماہ رمضان کے دعائے افتتاح کی دعا ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولة کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها الکفر والنفاق واہلہ وتجعلنا فیها من الدعاة الى طاعتک والقادة الى سبیلک وتجعلنا فیها کرامة الدنیا والآخرہ. اس دعا کی تلاوت کرے، اپنی روح اور جسم کے ذریعے امام زمانہ کا انتظار کیجیے. یاد رکھیں انقلاب اسلامی کی کامیابی اور مضبوطی کے لیے اٹھایا جانے والا آپ کا قدم میں قدم، ایک ایک قدم آپ کو امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور سے قریب کرتا جائے گا. دنیایی که در او علم همراه باشه با معنویت، تمدن همراه باشه با معنویت، ثروت همراه باشه با معنویت، این دنیا دنیای انسانی خواهد بود. ما امروز در زمینه‌های مقدماتی عالم انسانی داریم حرکت میکنیم. ما مثل کسانی هستیم که در این پیش و خم‌های کوه‌ها و تپه‌ها و راه‌های دشوار داریم حرکت میکنیم که برسیم به بزرگراه. وقتی رسیدیم به بزرگراه تازه هنگام حرکت به سمت اهداف والاست. بشریت داره از این کوره راه‌ها حرکت میکنه در طول این چند هزار سال عمر بشر تا برسه به بزرگراه. به بزرگراه که رسید که اون دوران ظهور حضرت بقیت الله، اونجا حرکت اصلی انسان آغاز خواهد شد. حرکت سریع انسان آغاز خواهد شد. حرکت موفق و بی زحمت انسان آغاز خواهد شد که زحمت فقط عبارت است از همین که انسان این راه رو حرکت کنه و بره. حیرتی دیگه در اونجا وجود نخواهد داشت. اور آخر میں ایک نکتہ، اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو روحانی اور معنوی اور جذباتی طور پر امام زمانہ کے ساتھ رابطہ برقرار کرنے کی ضرورت ہے. خدا کا یہ برگزیدہ بندہ، عبد الہی، عبد کامل الہی، اس کے ساتھ ہم سب انسانوں کو دلی تعلق اور رابطہ برقرار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ اجتماعی اور سیاسی حیثیت کے علاوہ انفرادی، شخصی اور قلبی طور پر بھی اپنے آپ کو ان سے وابستہ رکھے اور اس رابطے کو مزید مضبوط اور مستحکم بنائے. یعنی معاشرے کے ایک ایک فرد کو چاہیے کہ وہ حضرت ولی اعظم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے متوسل ہو، ان کی معرفت حاصل کرے، ان کے ساتھ راز و نیاز کرے، ان کو سلام بھیجے، اپنا ان کی صحت و سلامتی کی دعا کرے، دعائے فرج پڑھے. اور پھر امام زمانہ دعائے نطبہ کا جملہ حسیز علی ان ارى الخلق ولا ترى ولا اسمع لك حسیسا ولا نجوا. اے امام زمانہ کس قدر سخت ہے، کس قدر دشوار ہے کہ اس دنیا میں ہر ایک کو دیکھوں، تمام اس دنیا کے ظالم اور کافر اور منافق اور فاسد کو دیکھوں، نہ دیکھوں تو میری نظریں آپ کے دیکھنے سے محروم، نہ دیکھوں تو آپ کو نہ دیکھ سکوں. یہ کتنا میرے لیے مشکل ہے اور کتنا میرے لیے کٹن وقت ہے. خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواحنا فدا.
ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. السلام علیکم و رحمت الله. परवरदिगार आलम से दुआ है कि खुदावंद मुताल मोहम्मद और आल मोहम्मद की कसम हमारे दिलों को हमेशा इमाम ज़माना के नूर से मुनव्वर फरमा, उनके ज़हूर में ताजील फरमा और हम सब को उनके इस महदवी मुआशरे को दर्क करके उनके आवान और अंसार में शामिल फरमाए और उनके आवान और अंसार में शामिल फरमा कर जाम शहादत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन। زندگی ائمه علیهم السلام رو که 250 سال طول کشیده زندگی یک انسان به حساب بیارید.